اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بیان میں نجاشی اور عمرو بن عاص کا قصہ بیان فرمائیں گے۔ یہ قصہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ خندق کا بعد ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 7ویں ہجری کا ہے۔ اس میں جو بیان ہے کہ ان سے یزید بن ابی حبیب نے حبیب بن اوس ثقفی کے غلام راشد اور خود حبیب بن اوس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کو عمرو بن عاص نے بتایا کہ ہم نے قریش میں مشورے میں ہم بھی ظاہر ہوا، ایک دفعہ حاضر ہوا تو ہم نے قریش سے عرض کیے کہ یہاں سے جو مسلمان حبشہ کو گئے ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے جانے والے تھے، بعد میں مدینے گئے۔ پہلے جو ہجرت تھی وہ نبی علیہ السلام جو مسلمان زیادہ ہوتے تھے اور قریش ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے تو ان کو نبی علیہ السلام حبشہ کی طرف بھیجتے تھے۔ حبشہ ایک بہت آباد ملک تھا، ابھی جنوبی افریقہ ان کو بولتے ہیں، اور حبشہ اپنے لیے بھی ابھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ وہاں کام شام بھی بہت ملتا تھا، اور چونکہ وہ لوگ بہت زیادہ عیسائی تھے تو اس وقت کے عیسائیوں میں مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا ہمدردی بھی ہوتا تھا، اتنا سختی سے پیش نہیں آتے تھے جیسا کہ ابھی ہے۔ ہم نے قریش میں مشورہ دیا کہ ہم میں سے چند چیدہ آدمی ہم ایک وفد بنا کے حبشہ چلتے ہیں، اگر آپ لوگ مشورہ دیتے ہو۔ وہاں پر جو مسلمان گئے ہوئے ہیں، جعفر رضی اللہ عنہ، عمرو بن امیہ وغیرہ، عثمان رضی اللہ عنہ، بہت سارے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی گئے ہوئے تھے، اور کچھ بمائے فیملی کے بھی گئے تھے۔ انہوں نے یہ کوشش شروع کی کہ وہاں جا کر کے حبشہ میں نجاشی کو بھڑکا کر کے مسلمانوں پر وہاں بھی زمین تنگ کیا جائے۔ یہ مشورہ قریش کو پسند آیا، اور عمرو بن عاص کے ساتھ ایک وفد بنا کر کے روانہ کیا۔ یہ جب حبشہ میں پہنچے تو باہر سے واسطے لگا کے کچھ خطوط وغیرہ بھی لے کے گئے تھے، اور کچھ
ہدیہ وغیرہ بھی ساتھ میں لے کر گئے تھے کہ بادشاہ کے سامنے پیش کرے، اور ہم ان کو چالاکی سے اس بات پر راضی کر دیں گے کہ یہاں سے مسلمانوں کو بھگا دیں، تاکہ ان کو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ملے، تنگ ہو جائے۔ یہ جب حبشہ پہنچ گئے، نجاشی بادشاہ اسخمہ، میں نے کہا کہ افریقہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی بولتے ہیں، اس کا اپنا نام اسخمہ تھا اور پکا عیسائی تھا۔ یہ کہتے عمرو بن عاص کہ ہم جب وہاں پہنچے اور ہم نے آخر کار دربار تک پہنچنا حاصل کیا، کسی طریقے سے ہم پہنچ گئے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہاں آج کل نعوذ باللہ ایک جھوٹے رسول کی شان بیان کر کے بڑھ چڑھ کر کے یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ہم سے، ہم میں ایک جھوٹا رسول دعویٰ کر رہا ہے رسالت کی، ہمارے دین کو نہیں مانتا ہے اور ہمارے الہوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور اپنے کو نبی آخر زمان اور رسول اللہ کہتا ہے، لہذا وہ ہمیں تو کچھ کاہن یا جادوگر لگتا ہے۔ ان کے ساتھ جو آدمی ٹچ ہو جاتا ہے اسی کے دن پر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے ان کا دن لے کر کے یہاں بھی آئے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل ایسا نہیں ہو کہ تمہارے یہاں بھی وہ لوگ شرارت کرے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے اور آپ کے لیے مسائل پیدا کرے۔ نجاشی نے کہا کہ وہ کون کون لوگ ہیں، انہوں نے نام بتا دیے، اس میں عمرو بن امیہ بہت چالاک بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، اس کا نام لیا، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اور وہ بہت سارے اصحاب کرام جو ہاں گئے تھے ان کے نام لے کر کے، اور ان کو کہا کہ وہ جمع کرو اور یہاں سے نکال دو ان کو۔ قریش کا خطوط بھی دیے، بہت اس میں دعا سلام اور بہت سفارش تھی کہ ہمارے وفد وہاں آ رہا ہے اور آپ ان کا بیان سنو، پھر اس پر غور فکر کرو، ہم تو یہاں جس آدمی نے ہمیں نعوذ باللہ من گڑت مذہب ایجاد کی ہے اور اہل مکہ کو بلکہ جملہ اہل عرب کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو اپنے اطاعت کی راہ ہموار کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، لہذا وہ لوگ یہاں بھی آئے ہوئے ہیں، یہ اپنے سے ایک نیا مذہب بنایا ہوا ہے، اس میں داخل ہوئے ہیں، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ آگے چل کر کے وہ شہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمارے بلکہ سب کے بلکہ آپ کے دین مسیحی کے لیے بھی ایک عظیم خطرہ ثابت ہو جائے، اور یہ ہم وہاں سے خطوط بھی لے کے آئے ہیں، کچھ ہدیے بھی لے کے آئے ہیں۔
نجاشی نے بندے بھیجے اس کے پیچھے، اور سب کو جہاں جہاں پر تھے ایک سے مل کر کے جب پتہ کیا تو سب کو پتہ بتا دیا کہ وہاں وہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں اور اپنا مزدوری کچھ کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، مگر جمع کر دیا گیا اور ان سے کہا کہ تمہارا مذہب جو تم نے اختیار کیا ہے وہ کیسا ہے اور کیوں کچھ اختیار کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سنا دو۔ یہاں پر سب جمع ہو کر کے جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ترجمانی شروع کی، کیونکہ وہ عربی جانتے بھی نہیں تھے، بیچ میں ترجمان لا کے بٹھایا کہ ہم ایک خدا کے ماننے، الہ کے ماننے والے ہیں، جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اور اس نے ایک پیغمبر بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ آل ہاشم آل قریش، اور ہمیں اس پر ایک کتاب بھی نازل ہوا ہے جس کو قرآن کریم بولتے ہیں۔ پھٹافٹ جعفر طیار نے آل عمران کے آیات پڑھنے شروع کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کو جو تکلیفیں دے گئے تھے، اور اس کا یہ بھی کہنا کہ میں یا ایھا الناس، میں عبداللہ ہوں، تم اپنے رب کے بندگی اختیار کرو اور میں بھی اس کا ایک بندہ ہوں۔ آل عمران میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حقیقت بیان کی تو نجاشی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بڑا رحم ہو گیا، اور جیسے پورا قرآن کریم نے اس پر اثر کر کے اس کے دل میں گھس گیا۔ جب اس نے سنا اور ان کے احادیث بیان کیے اس کے سامنے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ جو آل عمران میں ہے سنایا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو تم لوگ بول رہے ہیں، جعفر طیار کو کہا، بالکل سچ کہہ رہے ہیں، آپ کا پیغمبر بھی سچا ہے، آپ کا کتاب بھی سچا ہے، اور تقریباً یہ مسلمان بھی ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب یہ نجاشی فوت ہوا تو ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے مدینہ میں، اور ان لوگوں کو بولا جو قریش کے وفد تھے کہ نکل جاؤ یہاں سے، اپنے ہدیے بھی واپس دیے، ساتھ میں لے کے جاؤ۔ انہوں نے تو آتے ہی وہاں کا اصول تھا کہ نجاشی کے سامنے جو بھی دربار میں آتا تھا وہ سجدہ کر کے پھر بیان کرتا تھا، یہ بھی آئے سجدہ کیے، پھر دل پر ہاتھ رکھے، کھڑے رہے، پھر سوال جواب کیا۔ جعفر طیار وغیرہ جب آ گئے اور ان کا گروپ مسلمانوں کا سلام علیک کیا، اور انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، اور ساتھ میں آل عمران کے آیات شروع کیے، اور کہا ہے کہ ہمارے کتاب میں تو یہی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے،
اور جب وہ آ جائے تو تم سب اس کے پیچھے ہو جاؤ، اس کی قدر کرو، اس کے عزت کرو، اس کی مدد کرو۔ تو نجاشی بھی بہت متاثر ہوا اور بہت خوش بھی ہوا، آنسو بھی نکل گئے، اور ان کو بڑا بے عزت کیا اور ملامت کیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں شکل نہیں دکھانا ورنہ تمہارا سر قلم کر دیں۔ یہ وہاں سے بھاگے، ناکام، نامراد، اور پھر نجاشی نے ان مسلمانوں کے لیے سرکاری خرچے پر رہنے کے لیے اور کام شام دینے کے لیے بھی حکم صادر کیا۔ بڑے عزت سے رہنے لگے اور بڑی شان و شوکت سے یہاں وقت گزارتے رہے، اور نجاشی بھی اصل میں وہ خود تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دربار والے جو تھے عیسائی پکے، انہوں نے مان نہیں لایا، مگر شاہ کی وجہ سے ان مسلمانوں کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور بڑے آرام سے رہنے لگے اور زندگی گزارنے لگے۔ یہ وہاں پر ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تزویج ہی تھی، جس کے ذریعہ وہ یعنی ام حبیبہ ام المومنین اور ان کے بھائی معاویہ مومنین کے ماموں ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن حجش کے ساتھ وہ اسلام لائے تھے اور یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، مگر وہاں پر جا کر کے جب حبشہ گئے تو وہاں پر عیسائیوں کا اثر ان پر غالب آ گیا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا۔ عبداللہ بن حجش ان کے شوہر تھے ام حبیبہ کے، ان کو عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، بہت دکھ ہوا تھا ام حبیبہ کو۔ تھوڑے وقت میں وہ انتقال کر گیا ان کا شوہر، اور یہ وہاں اکیلا رہ گیا، مگر یہ پکی مسلمان عورت تھی، انہوں نے اسلام تبدیل نہیں کیا۔ جب اس کی خبر نبی علیہ السلام کو ہوئی، ابو سفیان نے اس کی بیٹی تھی، اس نے تو گھر سے نکالا بھی تھا اور گھر پر آنا جانا بھی بند کیا تھا، اس سے ملاقات کرنا بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ اپنے بیٹی کو اسلام کی وجہ سے وہ مجبور کر کے حبشہ جانا پڑا تھا، حالانکہ یہ قریش میں سب سے بڑا مالدار اور سرداروں میں سے تھا، مگر اللہ کی تقسیم ہے، جس کو دے کیسے دے دے وہ وہی خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان حبشہ میں اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے،
وہ خود مضبوط مومنہ ہے اور اس کے پاس کچھ ایک دو کنیز باقی رہ گئے ہیں اور اکیلی رہتی ہے، اکیلی ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خطبۃ نکاح بھیجا، انہوں نے قبول کیا، ام حبیبہ نے۔ ان کا مہر بھی نبی علیہ السلام نے ہی کیا، اور خود نجاشی نے بھی اپنے طرف سے 4000 درہم دینار اور بہت سارا دوسرا جہن بھی دے دیا کہ یہ بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، اور وہ ایک بندہ بھی ساتھ میں کیا۔ وہاں پر جو یہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، انہوں نے ایک بندہ ساتھ میں کیا، اور وہاں سے انہوں نے مدینہ کو ہجرت کر کے آ گئی، اور نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی نکاح بھیجا تھا، اور 2 گواہوں کو ادھر کر کے عثمان رضی اللہ عنہ نے یا دوسرے جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سب نے مل کر کے اس کا نکاح کا ترتیب بھی کیا، شواہد بھی 2 ہو گئے بیچ میں۔ نجاشی بھی بہت خوش ہو گیا، بلکہ اپنے سے ان کو بھی مہر دیا گیا، تقریباً 4000 دینار، بہت بڑا رقم تھا اس میں، اور دوسرا سامان وغیرہ بھی تھا۔ تو یہ آپ کی زوج نکاح میں آ گئی، ام حبیبہ۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور امیر معاویہ کی بہن تھی۔ اس کا وفات 44 ہجری میں ہوا ہے، بتایا جاتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے ابی سفیان نے ماہ رجب سن 60 ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے ایک دفعہ ابی سفیان مدینے میں آیا، تجارت کے غرض سے گیا ہوا تھا، جب ان کی صلح ہو گئی 10 سال کی، اور نبی علیہ السلام نے کل ہم بیان کیا ہے کہ عمرۃ القضاء بھی ادا کیا، اور بڑے امن امان سے یہ رہ گئے۔ تو یہاں شام کو گئے ہوئے، وہاں پر ابی سفیان، ادھر نبی علیہ السلام نے روم کے شاہ ہرقل کو خط بھیجا کہ آپ اسلام لاؤ، نجات پاؤ گے نار سے، اور بہت کچھ اس دنیا میں بھی آپ کو برکتیں ملیں گی، اس دنیا میں بھی آپ کا بخشش ہو جائے گا۔ وہ خط جب ان کو روم میں یہ دمشق میں دیا گیا، شام میں، انہوں نے پڑھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہوں، آپ کو دین کی دعوت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ کو بہت خیر اور فائدہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ کر کے باتیں لکھے۔ انہوں نے جب پڑھ لیا کسی ترجمان سے، تو کہا کہ ان کا کوئی قریب رشتہ دار یہاں ہے
ان کو بلا لو، ہم اس سے معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ جب ادھر ادھر لوگ گئے، گم گام کر کے دیکھے کہ ابو سفیان آیا ہوا ہے، ساتھ میں قافلے والے تجارت کے اور بھی بندے آئے ہیں، اور یہ ایک تو ان کے ہم نسل ہے، دوسرا وہ رشتہ دار بھی ہے، ایک دادا کی اولاد ہے۔ ان کو بلایا، ابو سفیان کو بٹھایا اور کہا کہ میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کا سچ سچ جواب دے دینا، پھر ہم یہ معلومات دوسروں سے بھی شیئر کریں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے۔ انہوں نے ہرقل نے پوچھا کہ محمد جو رسول اللہ کی دعوے دار ہے، اس کی نسل اور نسب اعلیٰ ہے یا گم شدہ ہے یا نچلے نسب کا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اونچے نسل کا ہے، نسب کا ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، ان کا نسب اصل و نسب سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ ان کے پاس کون سے لوگ ایمان اس پر لائے، آیا غریب لوگ کہ مالدار لوگ؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، سب غریب ہے، غربا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر پیغمبر جب مبعوث ہوتا ہے اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہے، ان کے تابعداری پہلے غریب لوگ کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، خیانت کرتا ہے؟ اس نے بولا کہ نہیں، حالانکہ جنگیں لڑ رہا تھا اور اس وقت یہ کافر بھی تھا، بعد میں مسلمان ہوا اور صحیح مسلمان بنا، تو بولا کہ نہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، خیانت بھی نہیں کرتا ہے، وعدے کا بھی سچا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ لوگوں سے ہمدردی بھی رکھتا ہے؟ وہ بولا بے شک یہ بھی رکھتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ اس نے آپ کے پاس کوئی وعدہ کیا ہے یا توڑا ہے جو آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اس نے بولا پہلے تو نہیں کیا ہے، ابھی صلح ہو گیا ہے ہمارا، تقریباً 10 سال کا صلح ہو گیا ہے، اور دیکھیں گے کہ وہ اس اپنے وعدے کو توڑتا ہے یا اس کا پاسداری کرتا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ یہ صحیح نبی اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے، اور میں کہتا ہوں سب دربار والوں سے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایمان لائے۔ اسی وقت جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے دربار میں تھے، انہوں نے جا کے دروازے بند کر کے اور بہت شور شرابہ مچایا اور ان پر لعن طعن شروع کی کہ ہم تو آپ کے سائے تلے دوسروں سے لڑتے ہیں، آپ مسلمان ہونے جا رہے ہیں۔ جب بہت شور شرابہ ہوا حال میں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بڑا اختلاف ہے، ابھی تو ہماری
شاید مٹی میں مل جائے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آپ کی آزمائش کر رہا تھا کہ آپ مسلمان ہونے کا سوچتے بھی ہو یا اپنے دین پر مضبوط رہنے کا ہے. یہ میں نے آزمائش کے لیے چلا. تب وہ ٹھنڈے ہو گئے اور آرام سے بیٹھ گئے کہ نہیں, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے. اور یہ بات رفع دفع ہو گئی. وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا, اور جو نبی علیہ السلام نے جس کے ہاتھ خطوط بھیجے تھے ان لوگوں کو واپس جانے دیا گیا. بولا یہاں سے نکل جاؤ وغیرہ وغیرہ, کیونکہ ہرقل کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ سب میرے دشمن ہو جاتے ہیں. پورا عیسائیت سے تو میں نہیں لڑ سکتا ہوں, اور میری بادشاہی بھی جائے گی, بادشاہت بھی. تو انہوں نے دنیا کو پسند کیا, آخرت کو بھول گیا. وہ کافر. ابو سفیان وہاں سے واپس آیا تو مدینے میں اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی ہے. حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. اس وقت نبی علیہ السلام گھر میں نہیں تھے, اور وہاں تو بہت مومنات ازواج مطہرات تھے, لیکن وہ اپنی بیٹی کا پوچھا تو وہ حجرہ ایک بتایا انہوں نے. جب گیا تو اس حجرے میں بیٹھنے کی کوشش کی, اور اس گدی پر بیٹھا جا کر کے جس پر نبی علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے. تو حبیبہ نے ان کو کہا, اس بیٹی نے اپنے باپ کو, کہ اٹھ جا یہاں سے, اٹھ جا. وہ جلدی میں اٹھا کہ پتہ نہیں کیا ہے. اس نے فوراً وہ تکیہ بیٹھنے والا کھینچ کر کے ادھر کیا, اور کہا کہ تم اس کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہو, اس پر مت بیٹھے. انہوں نے کہا بیٹی ناراض کیوں ہوتا ہو؟ وہ سمجھ گیا کہ ابھی تمہارا خیر نہیں ہے, بستی ہونے والی ہے. چلو میں کوئی نیچے کچھ ڈال کر کے بیٹھ جاتا ہوں, تھوڑا دیر آپ کو دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دری شری ڈال کر کے اس پر ان کو بٹھا دیا, اور ابو سفیان کے ساتھ یہ معاملہ اپنے بیٹی نے کیا. حق جد وہ جو سر چڑھ کر بولے, اسلام وہ جو بالکل حقیقی اسلام ہو. اس نے اپنے باپ کے بیٹھ کر کے اٹھایا اور گدی کھینچ کر کے بولا نیچے بیٹھو, یہ تمہارے لائق نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ایسے ہوتے ہیں مسلمان اور مومنات. اس کے بعد اسی سال میں تھوڑا بعد میں زینب بنت حجش سے عقد کا بات بیان ہے. یہ ام المومنین زینب بنت حجش نبی علیہ السلام کی پھوپھی میمونہ بنت عبد المطلب کی بیٹی, یعنی آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی. انہوں نے ان کی شادی اپنے غلام زید بن حارثہ سے کر دیا. حالانکہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی کہ میں اتنا اعلیٰ اونچے نسل خاندان سے ہوں, اور یہ اسدیہ قبیلہ میں شادی ہوئی تھی جو قریش سے باہر تھی. اسدیہ بولتے تھے, مگر خود قریش سے تھی.
میمونہ کی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی، یعنی پوتی نواسی کی، اور نبی علیہ السلام کے باپ کی بہن پھوپھی ان کی بیٹی زینب بنت حجس اسدیہ۔ ان کا نکاح مسلمان ہونے کے بعد جب ان کا شوہر فوت ہوا تو اپنے غلام زید بن حارثہ سے ہوئی، لیکن کچھ بات سال کچھ اوپر تک یہ شادی چلا، لیکن فٹ نہیں آیا، کیونکہ وہ زید بن حارثہ بہترین مسلمان تھے، مومن تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت گار تھے، اور بہت تابع دار تھے، اور جب بھی کوئی غزوہ کے لیے تیاری ہوتی تھی تو اس کا علم جھنڈا زید بن حارثہ کو کمانڈر بنا کر کے دے دیتے تھے، یا خالد بن ولید بعد میں آیا، اور جہادوں پر جاتے رہتے تھے، لیکن یہ شادی بہت دیر نہیں چلی۔ یہ زید جو تھے بن حارثہ، زید بن حارثہ، اس کو نبی علیہ السلام اپنا بیٹا ہی مانتے تھے اور کہتے تھے زید بن محمد، لیکن جب قرآن کریم میں آیات نازل ہو گئے کہ منہ بولا بیٹا یا بھائی، یہ بھائی نہیں ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا ہے، بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کے اپنی اولاد ہو، سکی اولاد ہو۔ منہ بولے بیٹوں کو کوئی اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا ہے، رب العالمین نے آیات اتار دی، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ حجرات میں، سورہ حجرات میں یہ بھی بتایا ہے کہ جس کو کسی بندے کو اپنے اصل باپ سے کے نام سے یاد کرو۔ ہم لوگ تو برا سمجھتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا، یار کیا تم بولتے ہو، ناراض ہوتے ہیں، لیکن عرب میں یہ رواج ہے، اور رب کریم نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو پکاریں گے تو اس کا باپ کا نام لے کر کے پکارو، کہ ابن فلانا یا اے فلانے کے بیٹے۔ یہاں یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلی، اور زید رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم میں کتنے بڑے بڑے اصحاب، عزت مند بزرگوار اور بڑے انہوں نے خدمت کیے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں آیا ہے، زید کا نام آیا ہے، کہ جب زید کا دل اس سے بڑھ گیا، انہوں نے طلاق دے دی، تو ہم نے زینب کو آپ کے نکاح میں دیا۔ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح کبھی کبھی وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑا چھیڑتی تھی کہ دیکھو میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، میرا کوئی وکیل نہیں ہے، میرا کوئی بھی شاہد نہیں ہے، 2 شاہد ہوتا ہے نا شادی میں، بلکہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے۔ ام المومنین کہتی تھی کہ میرے نکاح جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے ہوا ہے، میں بھی کوئی پیچھے رہنے والی نہیں ہوں۔
بہرحال زینب کا رضی اللہ عنہا کا سیدنا ان کی نکاح کے لیے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ خطبہ نکاح دے دو اور آپ اس سے شادی کرو۔ نبی علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہو گئے کہ میں اپنے بیٹی کے بیوی سے شادی کروں، کل تک تو مجھے یہ زید بن محمد پکارتے تھے زید کو، اب میں کیا؟ لیکن رب العالمین نے کہا کہ آپ ان سے نکاح کرو۔ انہوں نے اپنے بات دل میں رکھا، لیکن پھر وحی آئی کہ اپنے ہم نے جو بات وحی بھیجی ہے اس کو ظاہر کرو لوگوں کے سامنے اور اس سے شادی کرو۔ بلا لوگوں نے کہا کہ دیکھو زید کل تک ان کا بیٹا تھا، اب ان کے بیوی سے شادی کیا، لیکن رب العالمین کہتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں حق سے، یہ ان کے بیٹے نہیں تھے۔ اب بھی منہ بولا بیٹا اس کا بیوی یا بیٹی جو ہے وہ حلال ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، رب العالمین نے یہ دیا ہوا ہے حکم۔ تو اسی لیے ان کے پاس زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جا کر کے خطبہ دے دے نکاح کا۔ اس نے خود، حالانکہ ان کا بیوی تھی، ان کا خطبہ سنایا اور وہ راضی ہو گئی اور ان کی شادی بغیر نکاح کی اور گواہوں کی ہوئی ہے۔ ان کا نکاح آسمان میں ہوا ہے، یہ بھی ایک قدرت کی بات ہے۔ زینب بنت حجش جو تھی، یہ ان کا پھوپھی زاد بہن تھی اور ان کا نکاح زید بن حارثہ جس کو یہ اپنا بیٹا بولتے تھے، بعد میں آیات اتر رہے کہ بیٹا نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل والا جو صحیح اولاد ہے حقیقی وہ بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی زینب بنت حجش کی کہانی جو ام المومنین بنی، اور بہت یہ روزہ رکھنے والا اور صدقات دینے والی تھی، اور بہت مطلب بہت قنوت والی تھی، یہ اطاعت کرنے والی تھی، اور نبی علیہ السلام کی بہت خدمت کرتی تھی۔ تو یہ تھی عقد کا، یہ جو 7 ہجری میں ہے یا 6 میں بتاتے ہیں، زینب کا جو نکاح کا ہم نے بتایا، یہ بیان تھا۔ انشاءاللہ باقی بیان باذن اللہ ہم کل کریں گے اگر زندگی ہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔